آخری بات جو کہ میرے لیے تھوڑی سی دکھ کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے, وہ یہ کہ 6 دن بیٹھے وہاں پر, 6 راتوں تک گھروں کو نہیں گئے, دن اور رات وہاں رہے. میرے کہنے پہ تم 6 راتوں تک اپنے گھروں پہ نہیں گئے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, سردی گرمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, لیٹ گئے روڈوں پر. لیکن اسی جگہ پہ کنٹینر کے نیچے 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے. 5% بھی دھرنے کے لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے آ کر نہیں کھڑے ہوتے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے جو کرسچن ساتھی ہیں, ہندو ساتھی ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. رب کل مجھ سے پوچھے مرنے کے بعد کہ ہاں بھائی تو نے لوگوں کو گھروں سے نکال کر, خواتین کو, مرد بچوں جوانوں کو تو نے کھلے آسمان کے نیچے تیری بات مان کر بیٹھ گئے, لیٹ گئے, گھر نہیں گئے, نیند کی پرواہ نہیں کی. لیکن جب میرے لیے آواز لگائی جاتی تھی 5 منٹ کے لیے تو اس میں سے 10% لوگ بھی اٹھ کر نہیں آئے اور تو دیکھتا رہا. تمام صاحب حیثیت سے جو اپنے گھر کا بڑا ہے, اپنے ادارے کا بڑا ہے, اپنی آرگنائزیشن کا بڑا ہے, صاحب حیثیت جو بھی ہے اس کی حیثیت کے نیچے جتنے لوگوں اس کے بارے میں سوال ہوگا, ملک کے سربراہ سے سوال ہوگا, مجھ سے سوال ہوگا کہ تیری آواز پہ 6 راتوں تک گھر نہیں گئے, تیرے کہنے پہ 6 راتوں تک گھر نہیں گئے, روڈ پر بیٹھے رہے, اور میری آواز کوئی لگاتا تھا 5 منٹ کے لیے تو کوئی اٹھ کر نہیں آتا تھا وہاں سے. کتنی بھی بڑی کامیابی لے کر اٹھ جاؤ گے, خدا کی قسم رب رسوا کر دے گا. اور میں ناکام نہیں مرنا چاہتا, میں آج سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے, 2 واقعات ہیں. ایک شخص آئے, صحابی آئے کہ تنگی بہت زیادہ ہے, بہت پریشان ہوں, مالی کنڈیشن. ان کو کہا شادی کر لو, جاؤ. کئی شادیاں کی تو جا کر ایک دفعہ ملے تو پھر حالات ان کے صحیح ہو گئے. ایک اور صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ بہت تنگی ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, زیر زبر میں غلطی ہو سکتی ہے, کہا بہت تنگی ہے. ان کو کہا جاؤ اپنے دروازے پہ جا کر پردہ لگاؤ. کیوں بھائی؟ جا کر دروازے پہ پردہ لگاؤ. کہا کہ تیرے گھر کے آگے سے یہ غیر نمازی گزرتا, اس کی نحوست کی وجہ سے تیرا رزق چھن رہا ہے, باہر سے گزرتا ہے, اس غیر نمازی کی اتنی نحوست ہے کہ تیرے گھر میں جو ہے وہ تنگی ہو گئی ہے, پردہ لگا جا کر. میرے گھر کے اندر لوگ ہوں, تم سب بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے نا تو میں نے یہ بات کرنی ہے, اس لیے کہ یہ ڈرامے بازی نہیں ہے, سب تباہ برباد ہو جائے گا سارا. تو میری بات نہیں مانو, میں پارٹی کا چیئرمین ہوں, کوئی مجھ سے بگاڑ کر اس پارٹی میں رہ سکتا ہے؟ ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں, مجھ سے میری پارٹی میں کوئی مجھ سے لڑائی کر کے رہ سکتا ہے؟ پارٹی میں بولو بھائی, کوئی رہ سکتا ہے؟ رہے گا تو خوش رہ سکتا ہے. ابے جب مجھ سے لڑائی کر کے نہیں رہ سکتے تو رب سے لڑائی کر کے کیسے رہ سکتے ہو یار؟ تو مجھ جیسے حقیر انسان سے لڑائی کر کے اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے, رب سے دن میں 5 دفعہ لڑائی کر رہے ہو, کیسے صحیح ہو سکتی ہے چیزیں؟ دے دے گا تمہیں کوئی جیت ویت, اتنی رسوائی دے گا. آج جتنے لوگوں کو بددعائیں پڑی وہ کیا ہارے ہوئے لوگ ہیں؟ سب جیتے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کی مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر. آج ہم ہارنے کے باوجود عزت دار ہیں. یہ جو حکومت تمہارے پاس آ رہی ہے, بات کر رہی ہے, یہ میرا تمہارا کوئی مصطفیٰ کمال کی تقریر, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ اللہ دلوں میں روب ڈال رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے. مجھے دیکھ کے ڈر لگتا ہے تم لوگوں کو دیکھ, میری پکڑ ہوگی اس بات پہ کہ لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. او خدا کے بندو, بھیا تو بھائی بولو نہیں مانتے نعوذ باللہ رب کو, اور اگر مانتے ہو تو اس سے پھر لڑائی کر کے کیسے رہ سکتے ہو بھائی خوش؟ کیسے لڑائی کر کے کیسے پنپ سکتے ہو؟ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے کامیابی حاصل اس سے لڑ کے. تم مجھ سے میری پارٹی میں مجھے ناراض کر کے نہیں رہ سکتے پارٹی میں. اللہ تو بہت بڑا ہے, اس لیے تمہیں چھوڑ رکھا ہے, مجھے چھوڑ رکھا ہے اس نے. رب بڑا ہے, بہت غفور الرحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, بہت بڑا ہے وہ رب ہے. 5 دفعہ اس کی بات نہیں مان رہے ہو, اس سے لڑائی کر رہے ہو, اس نے کچھ نہیں تم پر بولے نہیں برسائے, اس نے ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. کب تک؟ تو یا تو ہم بھائی انہی پارٹیوں میں چلے جائیں جہاں پر راتوں کی محفلیں ہیں, شباب ہے, شراب ہے, دنیا ہے, جاؤ یار لوٹو جا کر. جب کہتے ہو کہ رب کی رضا کے لیے ہم نے اتنی بڑی بغاوت کی ہے, کوئی دنیا میں نہیں تھا ہمیں یہ باغی بننے کے لیے, اپنے بچوں کا دشمن بنایا ہے, تم سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو, تمہیں کچھ نہیں مل رہا یہاں پر, جیب سے خرچ کر کے تم اپنے یہاں پر آتے ہو, اپنا خون پسینہ لگا رہے ہو, تو یہ 2 منٹ 5 منٹ لگانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں ناراض کر رکھا ہے؟ کیوں امتحان کو دعوت دے رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, سب تباہ برباد ہو جائے گا. میں بری الذمہ ہوں, میں رب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, میں بری الذمہ ہوں. مجھے خوف آتا ہے تمہیں دیکھ کر کہ رب مجھ سے پوچھے گا, میں مجھ سے 6 راتوں تک تم گھر نہیں گئے ہو بھائی, میرے کہنے پہ 6 راتوں تک گھر نہیں گئے ہو. ابھی تم کہتے ہیں ہم 18 تاریخ تک بیٹھیں گے, نہ میں تمہیں رزق دے رہا ہوں, نہ تمہیں زندگی دے رہا ہوں, نہ تمہیں بیمار پڑنے کے بعد صحت دے رہا ہوں, کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تم میری بات مان رہے ہو, جو رب تجھے صبح اٹھاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, رات میں سلاتا ہے, مارتا نہیں ہے, اسی 5 دفعہ اس کی بات نہیں سن رہے. اب کیسے سمجھاؤں
چھاؤں میں، تو یہ سب کچھ تباہ برباد. مجھے بہت دکھ ہے، تکلیف ہے، ڈر لگتا ہے مجھے. یا تو ہم یہ بات نہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو یہ والی بیسکس تو کرنی پڑیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پردہ لگا لے گھر کے آگے. ایک بے نمازی گزرتا، اس کی ناموست سے تیرے گھر کا رزق چھن گیا ہے. تم اس پارٹی میں ہو گئے اندر، گھر کے اندر، اور اس کنڈیشن میں ہو گئے، کیسے جیتیں گے، کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ تو بہت معذرت کے ساتھ اس کو ٹھیک کرو. پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، رب ڈال رہا ہے، اس کے لیے جھکو تو صحیح، شکر تو ادا کرو. ہم 2 تھے، آج لاکھوں ہیں. ہم ہارے ہوئے تھے، لوگوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی، رب نے ہمیں عزت دار بنا دیا. آج ہمارا کہا ہوا جب لوگ ہمیں ریکگنائز نہیں کرتے تھے، آج تمہارا کہا ہوا جملہ اسکول کی ہیڈ لائن بنتی ہے. آج تم بات کرتے ہو، اسکول کی ہیڈ لائن بنتی ہے. لوگ تمہاری عزت بے عزتی سیٹوں سے دیکھتے تھے، آج سیٹوں والوں کو اللہ نے بے عزت کر دیا. آج تمہارے پاس سیٹیں نہیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ وقت کے حکمران تمہارے گھروں پر چل کر آ رہے ہیں. کوئی پانی کا گلاس دے دے تو اس کو تھینک یو بولتے ہیں. رب تمہارے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے، اس کو تھینک یو نہیں بولو گے، اس کو پلٹ کر نہیں دیکھو گے، اس سے لڑائی کرو گے، نہیں بنے گی کوئی بات. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ رب مجھ سے اس کا حساب لے. جو تم میرے لیے قربانی دے رہے ہو، میں جتنی تم دیتے ہو میں اتنا اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ رب پوچھے گا اس والی بات پہ کہ تیرے کہنے پہ 6 راتوں تک گھر نہیں گیا، میری آواز پہ 2 منٹ کے لیے نہیں آ رہا میرے پاس، اور مجھ سے پوچھے گا تو بھی کچھ نہیں بول رہا، تو نے لیٹری لگی ہوئی تجھے کہ تیری بات مان رہے ہیں. تو ساتھی اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں بولتا نہیں ہوں، لیکن میں بری ذمہ ہونا چاہتا ہوں اور اب سے دعا کرتا ہوں. میں بری ذمہ یہ بھی نہیں کہ اپنی جان چھڑا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور جنت میں بھی ہمارا ساتھ ایک ساتھ ہو. صرف دنیا میں میری پارٹی میں نہیں رہو، جنت میں بھی PSP ہونا پھر ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم سب وہاں پہ بھی ہونا اکٹھے انشاءاللہ تعالیٰ.